عالمی جغرافیائی سیاسی تقسیم کی گہرائی کے درمیان پاک چین تعلقات کی حکمت عملی اور اقتصادی جہتوں کے عنوان سے جامعہ سندھ جامشورو میں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز سندھ کے تعاون سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں چین میں مقیم پاکستانی سفیر اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین نے اپنے اپنے مقالے پڑھے اور موجودہ عالمی تناظر میں پاک چین دفاعی، اقتصادی اور معاشرتی تعلقات پر روشنی ڈالی۔ ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز ڈاکٹر حماد اللہ کاکی پوٹو نے سیمینار کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا، جو آج کا جو سیشن تھا ہمارا جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے جو سی پی کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے ہم نے، کیونکہ جو چائنا نے تمام بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اسی وجہ سے ان کے جو ہم نے ڈفرنٹ سیکشن سے اس کو جو کور کیے۔ جو ایمبیسیڈر خلیل اللہ صاحب سے انہوں نے فارن پالیسی کے حساب سے اس کو کور کیا۔ ایمبیسیڈر انعام الحق صاحب جو تھے وہ چائنا سے جو آن لائن تھے انہوں نے اکنامک ڈیولپمنٹ جو بھی پراسپیکٹس تھا وہ کور کیا۔ میرا اپنا جو سائٹ تھا وہ سوشل سائنس کا تھا، تبھی میں نے سوشل سائنس کو زیادہ کور کیا۔ اس موقع پر ریڈیو پاکستان سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز سندھ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر قاضی ایم خلیل اللہ نے کہا کہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے، ہمارے تعلقات وقت کے ساتھ مزید گہرے ہوئے ہیں۔ آج کی کانفرنس ایک بہت اہم کانفرنس تھی اور ہم نے یہ ٹاپک جو ہے چائنا پاکستان ریلیشن، اس کے ویریس ڈائمینشنز یونیورسٹی کے ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ چائنا پاکستان ریلیشنز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سی پیک میں چائنا تقریباً 60 سے 65 بلین ڈالر انویسٹ کرے گا اور ہماری ڈیفینس میں بھی کوآپریشن ہے، نیوکلیئر انرجی میں بھی کوآپریشن ہے، اسپیس میں بھی کوآپریشن ہے۔ ہم اس کوآپریشن کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت اہم ہے کہ تمام پاکستان کے لوگ اور کیونکہ ہم سندھ میں ہیں تو خاص کر کے سندھ میں جو ہے اس چیز کو بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ ہم کیا کریں، کیوں پاکستان چائنا ریلیشن شپ اہم ہے۔ دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہے، گلوبل پاورز کے درمیان کمپٹیشن ہو رہا ہے اور ہمارا جو ایسٹرن نیبر ہے وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہماری ریلیشن شپ جو ہے اہم ہے تاکہ جو خطرات ہیں وہ چائنا اور پاکستان مل کر ان کا مقابلہ کر سکیں۔ چین میں مقیم پاکستانی سفیر معین الحق نے کہا کہ چین پاکستان میں توانائی، انفراسٹرکچر کی بہتری، دفاعی اور سماجی شعبوں میں تعاون کر رہا ہے۔ In the joint statement which was issued during the recent visit of Prime Minister Shehbaz Sharif to China, to Beijing, we underscore that relation with China is the cornerstone of our Pakistan foreign policy, and aspect also highlighted by Ambassador Ghazi in his remarks also. And transforming into an all-weather strategic cooperative partnership, actually this was done, this elevation, this transformation come during the visit of President Xi Jinping to Pakistan. اس موقع پر ریڈیو پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سابق چیئرمین انصر پرویز نے کہا کہ 325 میگا واٹ کا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا گیا ہے، جس سے پاکستان میں توانائی کی ضرورت کو پوری کرنے میں چینی حکومت ہماری مدد کر رہی ہے۔ پاکستان چائنا دوستی کے بارے میں تو لوگوں نے بہت اچھی باتیں کی اور یہ بتایا کہ کس طرح اس دوستی سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور چونکہ میرا تعلق اٹامک کمیشن سے ہے تو میں خاص طور پہ سول نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس میں چائنا کی مدد جو ہمیں حاصل رہی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان ماشاءاللہ 3500 میگا واٹ کے نیوکلیئر پاور پلانٹ لگ گئے اور بھی لگیں گے، تو چائنا کے ساتھ ہم اس میدان میں انشاءاللہ اور آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز آزاد جموں کشمیر ڈاکٹر آسمہ شاکر خواجہ نے سیمینار کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، آج کا جو کانفرنس ہے مجھے یہ لگ رہا ہے بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا شوق دیکھ کے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنا تاکہ اسٹوڈنٹس کو موقع ملے الٹرنیٹ اوپینین جاننے کا اور اپنی نالج کی سورسز کو ڈائیورسیفائی کرنے کا، اینڈ دے شوڈ نو دیٹ ہاؤ وٹ کریٹیکل تھنکنگ از آل اباؤٹ، تاکہ ان کا علم کا معیار اور ان کی ایک نالج بیس جو ہے وہ ڈائیورس ہو سکے۔ سو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کی اور بھی ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس کے لیے مطلوبہ ایکسپوئر اپرچونٹیز کریٹ کریں۔ پرو وائس چانسلر جامعہ سندھ ٹھٹا کیمپس پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد میمن نے کہا کہ سندھ یونیورسٹی میں اس طرح کے سیمینار سے طلباء و طالبات کو پاک چین دوستی اور خطے کے حالات جاننے کا موقع ملتا ہے۔ آج کی جو کانفرنس تھی وہ پاکستان اور چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے بارے میں تھی اور اس کے لیے یہ تھا کہ پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، پاکستان کون سے فرنٹس پہ اسٹرگل کر رہا ہے، جیسے انرجی ہے، انرجی کرائسس ہے، تو چائنا سے کافی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرے ان اکنامک
crunch. تو یہ جو پالیسی گائیڈ لائنز ہوں گی وہ گورنمنٹ کو پرووائڈ کی جائیں گی کہ وہ اپنی پالیسی میں انکلوڈ کریں. دنیا میں پاک چین دوستی کی مثال نہیں ملتی اور دونوں ممالک نے دنیا بھر اور خاص کر اس خطے میں امن و خوشحالی اور امن کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. رپورٹر عامر عباس کے ساتھ محمد عارف، ریڈیو پاکستان، حیدرآباد.